آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو ستے بھی کہو صلی اللہ ہو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے تھنے گونا تے دور دی بات اللہ والا ہونا تے دور دی بات اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لگن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم
صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دلوں کا واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقابلوں میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت 103۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایمان اور تقوی اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا اور یہ دولتاں جو بہت بڑی دولت ہے، ایمان دی دولت اور ان دے نال تقوی پرہیزگاری دی دولت،
فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آندے تقوی اختیار کر دے اللہ دے ہاں ثواب اور اجر بہتر پاندے. اگر اس بات کا انہوں نے علم ہو جاندہ، ادراک ہو جاندہ، شعور احساس ہو جاندہ، پچھلے جمعے اندر استعاذہ دے حوالے نال پناہ منگن دے اعتبار دے نال کہ اللہ ذوالجلال دے کولو پناہ منگنی، اگر اس بات پہ ہی غور کریے کتاب و سنت دے اندر بڑے سارے دلائل موجود نے پناہ دے حوالے نال، اور پناہ صرف اور صرف اللہ دی ذات دے کولوں منگنی چاہیے. مخلوقات دے وچوں کسے دے کولوں شیطان یا جنات دے حوالے نال پناہ منگنی یہ جائز نہیں. یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے اور یہ منع ہے کہ شیطان اور جنات دے حوالے نال اللہ ذوالجلال دی ذات نو چھڑ کے پناہ کسی اور کو منگنی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو فرمایا کہ یہ منع ہے. اور صرف اللہ ان دے اسماء و صفات ان دے ذریعے اللہ پاک کو پناہ منگنی چاہیے. سلف نے بڑیاں ساریاں مثالہ دیتی ہیں. ایک مثال بڑی سادہ دی، متقی بندہ اور دیندار بندہ اور دنیا دار بندہ، ان دی اور ان دی پناہ دے اندر کی فرق ہے. سلف نے مثال دیتی اس بات دی کہ ایک بندہ ایسا کہ جڑا بندہ بیٹھا ہوئے اور ان دے سامنے کھانا بھی نہ ہوئے، کتا ان دے کولو گزرے تے وہ بندہ صرف انہوں ڈانٹ دے نا، چڑک دے تے کتا ٹھہرے گا نہیں، چلا جائے گا. اور وہ بندہ دوسرا کہ ان دے سامنے کھانا بھی ہے اور گوشت بھی ہے، ایسے انسان دے کولو جو کتا گزرے گا نا، انہوں ڈانٹے گا، چڑکے گا، وہ جائے گا نہیں. فرمایا کہ مثال ہے ان دی پہلی مثال متقی اور دیندار دی کہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے مگر صرف اللہ دے ذکر اور اللہ دی یاد نال ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور دوسرا ان دا معاملہ ملیا جلیا تے ان دی اندر وہ تاثیر اور تیزی نہیں ہوتی کہ شیطان جلدی پیچھے ہٹ جائے یا پیچھا چھڑ دے. اور اللہ ذوالجلال دی پناہ ایک ایسی چیز کہ اللہ ذوالجلال نے خود قرآن اندر اپنے محبوب نو یہ بات بیان فرمائی، محبوب نو کہ میرے محبوب اگر تو بھی شیطان وسوسے اندر مبتلا کرے، حملہ آور ہوئے، تو پھر علاج اور طریقہ اللہ ذوالجلال اپنے محبوب نو فرما رہے ہیں. سورہ اعراف اندر بھی بات ہے
اور سورہ حامیم السجدہ اندر بھی فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا جدو کدے شیطان وسوسے اندر تانوں مبتلا کرے تو فرمایا اللہ کو پناہ منگیا کرو پناہ۔ یہ اللہ اپنے محبوب نو سبق دے رہے ہیں، اپنے محبوب نو، اتنی عظیم ذات نو فرمایا کہ اللہ دے کو پناہ منگیا کرو، بے شک وہ سن والا بھی اور جانن والا بھی ہے، سندا بھی ہے اور جاندا بھی ہے۔ اور پناہ بندہ مانگتا ہے اس بات تو کہ اللہ میں چاہنا کہ شیطان دے معاملے اندر میری حفاظت فرما، میرے دین دے معاملے اندر بھی اور میری دنیا دے معاملے اندر بھی اللہ نہ دین دے اعتبار نال میں نقصان پہنچائے، نہ دنیا دے اعتبار نال میں نقصان پہنچائے، اور نہ جس بات کا تو حکم دیتا اندے تو مینوں روکے، اور نہ جس بات تو اللہ مینوں منع کیتا اس بات دی مینوں یہ رغبت دلائے۔ اللہ میں صرف تیری پناہ اندر آنا چاہنا، اور تیرے تو علاوہ کوئی اللہ ایندے تو پناہ دین والا نہیں۔ ایک ایسا دشمن ہے جڑا رشوت بھی قبول کردہ نہیں، کوئی احسان کوئی نیکی وہ بھی اندے تے اثر انداز نہیں ہوئے گی، اندہ مزاج ہی شریر ہے، ایسیا چیزیں اثر انداز ہی نہیں اندے تے۔ اور جدو اللہ ذوالجلال اپنے محبوب نو یہ بات بیان فرما رہے ہیں تو پھر سانو تے بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا کے ہر گناہ، ہر برائی، ہر فساد، ہر انتشار ان دی آخر جڑ کی ہے صرف یہ شیطان کا معاملہ۔ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی کمی، کوئی بھی کوتاہی اگر دیکھی جائے ان دی بنیاد، ان دی اصل، ان دی جڑ یہ شیطان ہے۔ اور ان دے بارے اندر پناہ اینی اہمیت دی حامل پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 10 دفعہ، کتنی دفعہ؟ ایک دن دے اندر 10 دفعہ پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مینوں شیطان دی شر تو محفوظ فرما، اللہ میری حفاظت فرما، 10 دفعہ پناہ مانگتا نا جڑا بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ اللہ ذوالجلال اس بندے تے اپنا فرشتہ مقرر کر دے، اور جیڑا فرشتہ ہوگی پھر ڈیوٹی کی ہے کہ یہ پورا دن شیطان نو ایدے تو پیچھے ہٹا کے رکھے۔ لیکن ایک بندہ اگر احساس یہ پیدا نہ کرے، پناہ منگے ہی نہ، پھر تو ایسا نہیں۔ اور صرف نے ایک اور مثال، بات طویل مگر اختصار والی، کسی استاد نے اپنے شاگرد نو پوچھا کہ اگر بکریاں دا ریوڑ جاندا ہوئے تو کھڑا ہوئے، یا تیرا گزر بکریاں دے ریوڑ دے کول ہوئے، اجڑ دے کول ہوئے، اور بکریاں دے نال جڑا کتا ہے وہ اگر تیرے تے حملہ کرے تو کی کرے گا؟ وہ کہتا جی کہ میں انہوں ماراں گا جتوں تک ہو سکیا، میں انہوں پیچھے ہٹاواں گا۔ کہتا بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر تو جڑا بکریاں دا مالک ہے نا، بکریاں دا مالک، انہوں پکارے گا، انہوں کہے گا کہ او تینوں کتے دی شر تو جلدی بچائے گا۔
اسی طرح یہ جنات یا شیطان انہاں دا بھی کوئی مالک ہے. کون ہے؟ عرش والا رب ہے. جدو انسان اس مالک نو کہے گا نا کہ اللہ تو میری حفاظت فرما، اللہ تو مینو پناہ عطا کر، جو مالک پھر قادر پناہ دین دے. کتاب و سنت اندر بڑے سارے دلائل موجود نے، اور روزمرہ یہ سارے معاملات ایسے موجود نے جنہ باتوں دے اندر، حدیثاں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ دے طور تے کر کے بھی اور فرما کے بھی سانو آگاہ کیتا کہ شیطان ان دے کولو پناہ منگن دے بہت سارے مواقع موجود نے کتاب و سنت دے اندر، مگر چند اختصار دے نال پیش کرنے چاہواں گا. بڑی توجہ دے نال اللہ دے قرآن تے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے غور کرے اجے کہ ایسے ایسے موقع کہ ساڈے سارے دے نال ہی وہ معاملات پیش آندے نے، اور روزمرہ دے معمولات دے مطابق پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنی مدت پہلے رہنمائی فرما دیتی، اور اس رہنمائی کو حاصل کرنا، انہوں سمجھنا، انہوں جاننا، اندے تے عمل کرنا یہ ہر مسلمان واسطے ضروری ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے صرف جن اور شیطان اکثر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے بارے اندر پناہ منگن دے اعتبار نال میرے آقا علیہ السلام نے بڑے سارے مواقع، بڑی ساری باتاں بیان فرمائیاں، اور انہاں باتاں دے وچوں پاک پیغمبر علیہ السلام دا اپنا اسوہ حسنہ بھی، آپ دی ذات دا نمونہ بھی. اگر یہ چیزاں یاد ہون تو پھر اگلی بات سوچنی ہے کہ کیا میرا عمل ہے کہ نہیں. چیز یاد ہے مگر عمل ہے کہ نہیں. اگر عمل ہوئے تو پھر بہت بڑی سعادت دی بات ہے، اگر نہیں تو انہوں یاد کر کے موقع تے پڑھنا یہ ساڈے واسطے ضروری ہے. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اندے کول اسلحہ ہی کوئی نہیں اور دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، وہ دفاع کس طرح کرے گا؟ اور ایک بندے کو اسلحہ موجود ہے مگر چلان دا والا آنگا، پھر اسلحہ ہوتے نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں. فرمایا ان دے حملے دی بات اس طرح ہے کہ جس طرح میدان جنگ دی اندر مجاہد کھڑا ہے اور ان دے ہاتھ اندر تلوار ہوئے، ان دے ہاتھ اندر تلوار ہوئے، اور ان دی تلوار کنی پاور، کنی طاقت دے نال اور کنی جستجو دے نال، کنی تیزی دے نال حملہ کردہ دشمن تے کہ انہوں ختم کردہ ہے، برباد کردہ ہے، تباہ کردہ ہے کہ نہیں کردہ، یہ ان دی پاور پہ ہے. یہ نہ ہوئے کہ ایسا موجود ہے چلان دا پتہ ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں، اور احساس ہی نہیں، اور شعور اور سمجھ ہی نہیں، جو تے تلوار چاہے جتنی مرضی پیاری، تیز، دھاری دار، جس طرح دی مرضی ہوئے کچھ نہیں کرے گی. یہ پناہ ایسی ہیں کہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دسے اور سمجھائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو بیت الخلاء دے اندر میرے پیغمبر جاندے بیت الخلاء دے اندر قضائے حج دوار سے چاہے بیت الخلاء اندر جائے بندہ یا کھلی صحرا دے اندر کسی بھی جگہ تے ایسا موقع آئے، میرے آقا علیہ السلام دی تعلیم نے کی سمجھایا اور کی دسیا. آقا علیہ السلام جدو بیت الخلاء دے اندر جان دے آقا پڑھ دے بسم اللہ یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میرے آقا علیہ السلام پڑھ دے کینے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ اندر آنا، اللہ میں تیرے کولوں پناہ منگنا خبیث جنہ دے کولوں، خبیث جننیاں دے کولوں،
اور دوسری حدیث اندر میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جدو بیت الخلا اندر جاؤ ادو الفاظ پڑھیا کرو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں پناہ منگنا اللہ ذوالجلال دے کولوں خبیث جنہ کولوں خبیث جننیاں کولوں۔ فرمایا یہ او جگہ ہے جڑی شیطان تے جنہ دے حاضر ہون دی جگہ ہے، ناپاک اور گندی جگہ انہاں دے حملہ آور ہون دی جگہ ہے۔ میرے آقا دی ایک ایک ادا اندر بات اندر حکمت موجود ہے، حکمت موجود ہے۔ اگر بندہ دعا نہیں پڑھے گا تے ظاہر بار کتنے لوگ ایسے جڑے انہاں دے حملے دا شکار اس موقع تے ہو جان گے۔ میرے آقا علیہ السلام دی اے ادا تعلیم اور تربیت میرے پیغمبر نے فرمائی تاکہ بندہ پناہ منگے، اللہ پناہ عطا کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا موقع میرے پیغمبر نے فرمایا حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نو بیان فرمایا غصے دے وقت جدو بندے نو غصہ آئے او دو بھی پناہ منگن دا موقع موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی تعلیم موجود ہے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دے کول دو بندے بیٹھے نے اور انہوں نے جناب بولنا شروع کر دیتا۔ ایک بندہ جناب بڑے گالی گلوچ دے اتر آیا، غصہ اس بندے نو چڑھے ہے، گالی گلوچ دے رہا، دوسرے بندے نو گالیاں کڑ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں کہ کلمہ یاد ہے، کلمہ اگر یہ بندہ گوے دیندہ غصہ چلا جائے گا تے کول کوئی گیا ہوں دے کیا آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تنوں پتہ چلے؟ کہتے ہیں ہاں میں کو پاگل تھوڑا غصہ سی نا، کہتا ماں کو پاگل تھوڑا۔ آقا علیہ السلام نے حدیث اندر فرمایا جدو تہاڈے جو کسے نو غصہ آئے، جدو غصہ آئے ادو پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جدو بندہ یہ الفاظ پڑھے گا میرے آقا علیہ السلام دی تعلیم میں میرے پیغمبر دی میرے آقا فرماندے نے ہوندا غصہ چلا جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ غصے نو ختم کرنی جتے اور چیزاں موجود نے، اگر بندہ اندر ہی الفاظ پڑھنے شروع کر دے وے اے کام بڑا مشکل ہے ایسے موقع تے پڑھنا، مگر میرے پیغمبر دی بات یاد ہوئے، حدیث یاد ہوئے تے اندہ فائدہ ہوئے گا ہی ہوئے گا، غصہ ضرور ختم ہوئے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اس موقع تے بھی اللہ پاک کو پناہ منگیا کرو، پناہ کہ اللہ شیطان دی شر تو حفاظت فرما۔ اور ایک تیسرا موقع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے کی فرمایا آقا علیہ السلام دے کول بیٹھے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بچیاں دی ایک مرد سبیان بچیاں دی ایک مرض دا تذکرہ ہویا، مرض دا کہ بچیاں دی بیماری، اس بیماری دا تذکرہ ہویا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بات نو بیان فرمایا کہ جدو خاوند بیوی دے کول جاندا ہے بستری واسطے جمع واسطے یہ بھی موقع ہے پناہ منگن دا۔ اور میرے آقا علیہ السلام دے کول جدو تذکرہ ہویا بچیاں دی اس بیماری دا، اور میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا کہ جدو خاوند بیوی دے کول جمع واسطے جائے اور پڑھے دعا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے نام دے نال اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ سنو شیطان تو بچا کے رکھ، وجنب الشیطان، اے اللہ بچائیں شیطان دے گولو، ما رزقتنا جو رزق تو سانو عطا کرے۔ میرے آقا فرماندے نے اگر اس ملاب تو بعد اللہ اولاد عطا کرے، اولاد کہ اس اولاد نو بھی اللہ ذوالجلال شیطان دی شر تو محفوظ فرمائے گا۔ اس
اولاد نو بھی اللہ شیطان دی شر تو محفوظ فرمائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم اور اسی طرح میرے آقا فرماندے نے بندہ سفر کردا ہے، سفر کردے ہیں کسی جگہ تے بندہ کسی وادی دے اندر کسی شہر دے اندر بندہ سٹاپ کردا ہے، اتردا ہے، ٹھہردا ہے۔ اور دور جاہلیت دے اندر جدو لوگ سفر کرتے سی نا دور جاہلیت دے اندر ادو سفر کر کے کسی وادی دے کسی جنگل دے اندر جتھے ٹھہرتے سی نا تے اوتھے پناہ منگتے سن کہ اس وادی دے بدکار لوگوں دے کولوں اسی اس وادی دے زعیم دی پناہ اندر آنے زعیم بڑا یعنی شیطان جن ان دی پناہ اندر آنے تے اس بات دی وجہ تو شیطان اندر اور غرور آ گیا اور گمانڈ آ گیا کہ یہ بندے پناہ مانگتے ہیں ساڈے یعنی اللہ دی ذات نو چھڑ کے شیطان اور جن دی پناہ فرمایا ان اندر غرور اور تکبر آیا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ میرے آقا علیہ السلام دی صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم فرماتی یعنی رضی اللہ عنہا یہ دعا میرے پیغمبر دی ویسے تے صبح دے اذکار اندر شامل ہے، شام دے اذکار اندر شامل ہے۔ اور تیسرا موقع ہوئے کہ جدو بندہ سفر کرے نا سفر اور جس جگہ دے بندہ جا کے اترے ٹھہرے رکے اس جگہ تے بھی اس دعا نو 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اے اللہ میں پناہ منگنا اللہ دے کامل کلمات دے نال ان دی شر دے کولو اللہ جو تو پیدا کیتی ہے۔ یہ صبح بھی بندہ پڑھے تے شام تک، اگر شام نو پڑھے تے صبح تک۔ اور اسی طرح جدو بندہ سفر کرتا ہے سفر جس مقام دے بندہ ٹھہرے ہے بندہ رکے ہے، میرے آقا علیہ السلام دی تعلیم نے دسیا کہ اگر بندہ 3 دفعہ دعا نو تے پڑھ لوے تے ادو تک جدو تک بندہ واپس مڑدا ہے اوتھوں آندا ہے کوئی چیز بندے نو اوتھوں دی نقصان دے سکتی۔ کتنی بڑی حفاظت۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کو شام دیا دعاواں دے وچوں دعا اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی بڑی تعلیم دے دیتی۔ دیکھو صبح تو شام تک، شام تو صبح تک، اور جس مقام تے بندہ سفر دے اندر رکیا ٹھہرے ہے ان ساری چیزاں تو نقصان تو بچن واسطے اللہ دی پناہ اندر واسطے میرے پیغمبر نے تعلیم عطا فرمائی۔ اور ان موقعہ دے وچوں ایک موقع یہ بھی ہے، آقا فرماندے نے جدو گدے دے ہنکن دی آواز سنو گدے دے، اور یہ جدا ادو ہنکدا جدو شیطان دیکھدا ہے شیطان نو، میرے آقا فرماندے نے ان دی آواز نو جدو سنو تے ادو بھی پڑھیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان نو دے کے بولے ہے اللہ میں نو پناہ عطا کر، اللہ میری حفاظت فرما شیطان مردود دے گولو۔ اور اسی طرح موقع دے وچوں ایک موقع یہ بھی ہے جدو بندہ مسجد دے اندر داخل ہوندا مسجد دے اندر، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی فرماندے کی نے آقا علیہ السلام جدو مسجد دے اندر داخل ہوندے میرے آقا پڑھتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت
رحمتک. میرے پاک پیغمبر نے تعلیم کتنی پیاری, میرے پیغمبر نے سبق سکھایا سبق, اور کتنے پیارے الفاظ نے, کتنے جاندار الفاظ نے, اور میرے پیغمبر کا عمل بھی ہے. اعوذ باللہ العظیم, میں پناہ منگنا اللہ عظمت والے کو لوں, اللہ عظمت والے کو لوں. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم, او کریم چہرے والے دے کو لوں, وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم, اور پرانی سلطنت والے کو لوں, شیطان مردود کو لوں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اللہ دے نام دے نال اور درود و سلام اللہ دے رسول تے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. جتنے اور باقی چیزاں موجود نے, شیطان مردود دی شر تو بچن واسطے میرے پیغمبر نے کتنے پیارے الفاظ پڑھے. تے جدو یہ الفاظ بندہ پڑھتا ہے نا, تے شیطان پتہ نہیں کی آتا ہے, میرے آقا فرماندے نے شیطان آتا ہے آج تو میری شر تو بچ گیا. انہیں یاد کریے پڑھیے تو پھر ہی ہے کی خیال کہ سن لینے کافی, بس سر لا رہا رکھا جائے. یہ کنے بندے کو دعا یاد ہے, اور اگر یاد ہے تو پھر پڑھ دے. اگلی بات یہ بھی ہے کہ صرف ہی پڑھ دے چھوٹی جڑی لکھی ہے, یہ بھی یاد کرو پڑھو تالی عظمت ملے گی. شیطان کہے گا کہ آج میری شرطوں تو بچ گیا. جے الفاظ نہ پڑھے بندہ پھر بندہ کہے کہ ہوں شیطان آکھے تو اس طرح ہو سکتی. میرے آقا نے فرمایا ہے جو کرے گا تو معاملہ بنے گا. اعوذ باللہ, یہ الفاظ پورے بندہ پڑھے گا تو پھر معاملہ بنے گا. اور اسی طرح کا فرماندے بندہ مسجد جو باہر نکلے اور نکل دے اثار بندہ کی کہہ رہا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم انی اسألک من فضلک, اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم. بندہ آندہ اللہ تیرے نام دے نال درود و سلام اللہ تیرے رسول دے ہوئے. اللہ میں تیرے کو تیرے فضل دا سوال کرنا, فضل دا عبادت کر کے گھروں نکل رہے ہیں, تیرے گھر چوں نکل رہے ہیں. اللہ تیرے فضل دا تیرے کو سوال کرنا. یہ آخری الفاظ اس دعا کی ہے تھے میرے پیغمبر نے دسی, فرمایا اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم. اے اللہ شیطان مردود تو اللہ میری حفاظت فرمائی. اللہ تیرے گھر چوں نکل رہے ہیں تے اللہ بازار تے شیطان دا ویسے ہی اڈا ہے. اللہ بازار سے نکل لگا, اللہ شیطان مردود تو میری حفاظت فرمائی. تے جدو بندہ پڑھ کے نکلے گا, دعا کر کے نکلے گا, انشاءاللہ اللہ ضرور حفاظت فرمائے. لیکن شہادت تو ملے گی جدو بندہ ایک کام کرے گا. اور اسی طرح جناب نماز دے اندر حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان دے نے, میرے آقا علیہ السلام نے شیطان دے کو پناہ منگن دے موقع دے وچوں ایک موقع بھی بیان فرمایا. حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے, سونے محبوب جی میں نماز پڑھنا, نماز میری نماز تے قرات دے اندر شیطان حائل ہو جاتا ہے. اللہ دے رسول وصف سے پاندا ہے, پلیکھے پاندا ہے. میرے آقا فرماتے نے ہاں یقال وہ شیطان ہے خنزب. خنزب شیطان جیڑا ہے اے پلاندا ہے, اے رکاوٹ پیدا کردا ہے تیری قرات دے اندر اور تیری نماز دے اندر خلل پاندا ہے. تے میرے آقا فرماتے ہیں جدو پلیکھا پائے, جدو وسوسہ پائے, جدو پڑھنا کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
انہیں الفاظ پڑھ کے تے فرمایا کھبے پاسے تھک لینا ہے، 3 دفعہ دودھ گھارنا ہے کھبے پاسے۔ اے فرماندے نے میں پڑھیا، میں کام کیتا، اللہ ذوالجلال نے شیطان نو میرے تو دور کر دیتا، شیطان نو میرے کو دور کر دیتا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ ایک باری نماز اس طرح کر لیا تو دوبارہ من ہے، کیونکہ ساری کفیت انج دی میں شاید ایک نماز 10-15 باری پڑھنا پہ جائے۔ ساڑھے حالات اس طرح دے ادھر دے معاملہ نا ایک دفعہ ہی پڑھے ہے، اللہ ذوالجلال نے اس طرح دا کرم کر دیتا ہے، شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ مگر اسی الجھے اس دنیا اندر، اس معاشرے اندر ساڑیاں کفیتاں انجدیاں نہیں، مگر میرے آقا علیہ السلام نے طریقہ دس دیتا، سبق دے دیتا، تربیت کر دیتی کہ اندہ علاج تے اندہ حل لے، جے اے نہیں کرو گے وہ حملے کرے گا ہی کرے گا، پلیکھا پائے گا ہی پائے گا، توجہ ہٹائے گا ہی ہٹائے گا، اندہ حل میرے پیغمبر نے فرما دیتا۔ اور اسی طرح موقع دے وچوں ایک موقع اے بھی ہے، فرمایا قرآن دی تلاوت کر دیا، جدو بندہ قرآن دی تلاوت کا ارادہ کرے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جدو قرآن دی تلاوت شروع کرو، اندہ ارادہ کرو دے ادو بھی پڑھیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود گولوں تیری پناہ دے اندر آنا چاہنا، تیری پناہ دے اندر۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بحث کی تھی اس بات تے، توالت ہے اور بڑھن دے لائق ہو باعث جڑی انہوں نے کی تھی ہے۔ ایسے موقع تے تلاوت دے موقع تے جناب یہ تو پہلے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح موقع میرے پیغمبر نے اور بیان فرمایا، وہ موقع کیے بچیاں شیطان دی شر دے معاملے اندر اللہ دی پناہ دے اندر دینا، اللہ دی پناہ دے اندر دینا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے، آقا علیہ السلام حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دوانو اللہ دی پناہ اندر جڑے الفاظ پڑھ کے دین دے، آقا علیہ السلام پڑھ دے، وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ یہ بندہ اگر خود پڑھے دے پھر پڑھے گا اعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، تے جدو پناہ اندر دے رہے ہیں دوانوں تے چاہیدہ بندہ روزانہ صبح شام اپنی اولاد نو یہ لفظ پڑھ کے رب دی پناہ اندر دے، صبح بھی شام بھی سو لگا بھی یہ الفاظ پڑھ کے اولاد نو بچیاں نو شیطان دے معاملے اندر رب دی پناہ اندر دیا کرو۔ یہ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کدے ایسا اہتمام نہ کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اہتمام کیوں کیتا؟ شیطان زہر شر پچان تو بعد نہیں آندا تے میرے آقا پڑھتے نے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں توانو دوانو اللہ دے کامل کلمات دی پناہ اندر دینا، من کل شیطان، ہر شیطان دے گولوں، ہر شیطان دے گولوں، وہاما، اور ہر وہ بندہ جڑا تواڈے بارے اندر برا ارادہ رکھے، اور ہر وہ بندہ جیڑا تواڈے بارے اندر برا ارادہ رکھے، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر وہ نظر بد جیڑی تانوں نقصان پہنچائے۔ یعنی کتنے بڑے پناہ دے الفاظ نے شیطان دی شر کو بچان واسطے، کہ ہر شیطان دی شر دے کو بچان واسطے، ہر بد نیت برا ارادہ رکھن والا، ہر بری نظر دا شکار کرن والا، انہاں ساری چیزوں تو بچان واسطے میرے آقا علیہ السلام اہتمام کر دے۔ اور یہ الفاظ پڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام
السلام نو اسحاق علیہ السلام نو پڑھ کے یہ الفاظ پڑھ کے دے او بھی اللہ دی پناہ اندر دے دے سن. اج سانو بھی ایسا اہتمام کرنا چاہیے. اور انہاں موقع دے وچوں ایک موقع یہ بھی ہے کہ جناب جدو بندہ بیماری اندر کسی تکلیف دے اندر مبتلا ہوئے, تکلیف دکھ اندر کوئی تکلیف شروع ہو جائے, بندہ اگر مبتلا ہوئے تو پھر فوراً کی کرنا چاہیے؟ فوراً ساڈا خیال کدھر جاندہ اور توجہ ادھر. میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی فرماتے نے کہ میں ایک تکلیف اندر مبتلا ہویا, اور تکلیف اس طرح دی کہ میں نو یہ محسوس ہوئے کہ میرا کام تمام ہو جائے گا, میں ہلاک ہو جاؤں گا. اینی تکلیف شدت والی. تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آقا تشریف لے آئے کہ میرے ادو آئے جدو میں تکلیف اندر مبتلا سی, تکلیف دی اندر مبتلا. تے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور سانو تکلیف ہوئے نا تے فوراً ساڈا جناب گولیاں وال دوائیاں وال تے بڑا خیال جائے گا کہ بروفن کھا لو چھیتی نال درد رک جائے گی. مگر کیا صرف فوراً میرے پیغمبر دی یہ بات کیوں نہیں یاد, حدیث کیوں نہیں یاد, یہ سنت, یہ طریقہ, یہ دعا کی نہیں اپنانی ہے. ٹھیک ہے علاج کرانا منع نہیں, مگر یہ طریقہ بھی اسی اپنائیے. میرے آقا علیہ السلام آئے, تکلیف شروع ہوئے شدت والی, آقا تشریف لے آئے تے میرے آقا فرماندے نے انتقال جتے تکلیف ہو رہی ہے 7 دفعہ سجے ہاتھ نال انہوں چھو مس کر 7 دفعہ تے نال پڑھنا کی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد. اور دوسری لفظ حدیث اندر وحاضر دے لفظ بھی نے اعوذ بعزت اللہ, اے اللہ میں پناہ منگنا تیری عزت دے نال, قدرت ہی تیری قدرت دے نال, من شر ما اجد واحاذر, اے اللہ اس شر دے کولوں جڑی میں محسوس کر رہا ہوں, اللہ جڑی محسوس کر رہے ہیں ما اجدو و حاضرو, اور ان کو بچنا چاہ رہے ہیں, اے اللہ پناہ عطا کر دے. اللہ دی عزت دی قسم کھا دی, اے اللہ تیری عزت دی قسم, اے اللہ پناہ عطا کر دے. اللہ تو اتنا قدرت والا ہے, اے اللہ پناہ عطا کر دے. اسے آپ بھی کہتے ہیں میں 7 دفعہ دعا پڑھی, اللہ نے میری تکلیف نو دور کر دے. کیسی بہار اور کیسی برکت. دن دا ٹائم ہوئے, رات دا ٹائم ہوئے, زہر بعد پتہ نہیں اس ٹائم حکیم ڈاکٹر ملے کہ نہ ملے, لیکن اس مالک نو پکارو, اس مالک نو پکارو, اس دعا نو تے کم از کم پڑھو اور معمول بناؤ. کوئی بھی تکلیف ہو جائے یہ بندہ فوراً پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا, نیند دے اندر بندہ کر, نیند دے اندر بندہ وحشت محسوس کرے, بے چینی, بے سکونی, بے اطمینانی ہوئے, آوازاری ہوئے, نیند نہ آندی ہوئے, یا نیند آئی ہے, نیند دے اندر بندہ خوف محسوس کر رہے ہیں, ڈر محسوس کر رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن والا آیا اور انہیں آ کے ایک بات دا تذکرہ کیتا, سونے محبوب جی مینوں نیند دے اندر ڈر لگدا ہے, خوف لگدا ہے, خوف. تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو سویں تے پھر ایک دعا پڑھیا کر, دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون. جدو بندہ یہ الفاظ پڑھے گا
سون لگا سون تو پہلے الفاظ پڑھے گا اے بندہ، ایسا بندہ جنہوں نیند سکون دی نہیں آندی، ایسا بندہ بے چینی بے سکونی اندر نیند اندر مبتلا ہونے والا اور نیند دے اندر ڈر محسوس کرنے والا، خوف محسوس کرنے والا، میرے آقا فرماتے ہیں الفاظ پڑھو، الفاظ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اے اللہ میں پناہ مانگنا تیرے کامل کلمات دے نال، اے اللہ من غضبی من غضبی و عقابی، اے اللہ اندے غصے دے کولو اور اللہ تیری پکڑ دے کولو میں تیری پناہ اندر آنا، اور اسی طرح اللہ او بندے جڑے مینوں شر پہنچا سکتے نے، وشر عبادی ومن حمزات الشیاطین، اے اللہ شیطاناں دے وسوسیاں دے کولوں وَأَن يَحْضُرُونَ، اے اللہ میرے کولو حاضر ہون، میرے کول حاضر ہون، آن آ کے مینوں پریشان کرن۔ یہ الفاظ کوشش کرو کہ سون تو پہلے ایسے اہتمام ضرور کرو، جدو بندہ کرے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ، تے نیند اندر انشاءاللہ بے چینی نہیں ہوئے گی، بے سکونی نہیں ہوئے گی، ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوئے گا۔ جدو اگر ایسا معاملہ ہوئے کہ سون تو پہلے فیس بک کھولی ہوئے اور جناب گند ویندیا گند سندیا بندہ سمیں، تو پھر کبھی رات ڈر پڑا لگتا، خوف پڑا لگتا سی، جدو زہر ذکر اذکار نہیں، کوئی اس مالک کو یاد نہیں کیتا، کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی اہتمام نہیں کیتا، پھر ڈر نہ لگے تو اور کی ہوئے، شیطان آ کے حملے نہ کرے تو اور کی ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام دی تعلیم نو اپناؤ، انشاءاللہ دی برکت نال شیطان دی شر تو اور ایسے جنات شیطان دی حاضری تو اللہ حفاظت فرمائے گا، اور ان دے نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک اور موقع بیان فرمایا، اچھا خواب یا برا خواب، اچھا خواب یا برا خواب، ان دے بارے اندر فرمایا کہ نیک خواب، اچھا خواب اللہ دی طرف ہوئے تے برا خواب کی طرف ہو، شیطان دی طرف ہو۔ اچھا خواب ہوئے نیک خواب ہوئے اللہ دی طرف ہو، اگر برا خواب ہوئے تے شیطان دی طرف ہو، شیطان دی طرف ہو۔ حدیث اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی بات نو بیان فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، اور آقا علیہ السلام نے فرما دی باتاں خواب دے بارے اندر، اور جدو بندے نو ڈراؤنا خواب آئے، ڈراؤنا برا خواب آئے، برا، اس ٹائم بھی بندہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ 3 دفعہ دھارے اس جگہ دے کھبے پاسے، اور بندہ سائڈ بدل لوے اور ایسا برا خواب کسی نے بیان نہ کرے۔ فرمایا پھر انہوں نقصان نہیں ہوئے گا، انہوں نقصان نہیں ہوئے گا۔ لہٰذا میرے پیغمبر دی تعلیم تے عمل ایسے موقع تے بھی موجود ہے، اور فرمایا کہ موقع دے جو یہ بھی ہے عقائد تے شیطان حملہ کرتا ہے، بندے دے عقائد تے حملہ کرتا ہے، عقائد تے حملہ۔ فرمایا جدو تہاڈے کول کسی دے کول شیطان آئے اور آکے نا کہ فلاں نو کنے پیدا کیتا ہے، فلاں نو کنے پیدا کیتا ہے، اور فلاں چیز نو کنے پیدا کیتا ہے، اور کردیا کہے کہ اللہ پاک نو کنے پیدا کیتا ہے۔ فرمایا جدو ایتھوں تک حملہ آور ہو جائے عقائد اللہ دی ذات تے فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان مردور تو میری حفاظت فرما، اے اللہ سونیا حفاظت فرما تے تو قادر ہے۔ عقائد تے حملہ کرے تے تد بھی شیطان دے معاملے اندر بندے نو چاہیے کہ بندہ پناہ منگے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اور زندگی اندر تے جو معاملے ہونے سو ہونے موت دے ٹائم بھی شیطان بندے تے حملہ کرتا ہے اور کوئی موڑ ایسا نہیں جتھے میرے پیغمبر دی رہنمائی موجود نہیں. صبح اٹھوں تو لگ کے رات سون تک، پیدا ہو تو لگ کے مرن تک بندہ زندگی دا کوئی بھی موقع تلاش نہیں کرے کہ دین نے رہنمائی نہ کیتی ہوئے، اسلام نے دسیا نہ ہوئے. وہ ساڑی بدقسمتی ہے کہ ساڑے اندر وہ احساس نہیں، ذوق نہیں، سمجھن دا شوق نہیں، جانن دا شوق نہیں، اور اس تعلیم دا ذوق ساڑے اندر موجود نہیں. ورنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رہنمائیاں موجود نے. میرے آقا علیہ السلام دی ایک دعا میرے آقا علیہ السلام دے یہ الفاظ ذرا غور کرے اجے کنے پیارے الفاظ اور کنے جاندار الفاظ اور کنیاں چیزاں دے کولوں میرے پیغمبر نے پناہ منگی ہے. پناہ اللہ دے نبی دعا کر دینے اللہم انی اعوذ بکا من التردی والحدم والغرق والحریق. ترجمے تے ذرا غور کر دے جایا جے، ترجمے تے غور توجہ، ترجمے تے غور کرے آجے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار دے نال دعا نو سکھایا تے پڑھیا. آگا فرماندے نے اللہم انی اعوذ بک من التردی. اے اللہ سنیا او مالک دے کولو دعا کر دینے کہ اللہ میں کوئی چیز پاری میرے ہوتے ڈگ پوے. اے اللہ میں پناہ عطا کر، پناہ کہ کوئی چیز میرے ہوتے ڈگ پوے. اے اللہ میں پناہ عطا کر کہ میں کسی اونچی جگہ تو ڈگ پواں، اونچی جگہ تو ڈگ پواں، میرے ہوتے کوئی چیز ڈگ پوے یا میں کسی اونچی جگہ تو نیچے گر جاواں. اور فرما دینے والحدم والغرق والحریق. ایسی موتاں ساڑے سامنے نے موتاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. میں اللہ اونچی جگہ تو گر جاواں یا بلندی تو کوئی چیز میرے تے گر جاوے. اور اسی طرح اللہ میں ڈوب کے مر جاواں، میں جل کے مر جاواں. غرق ہونا پانی دے اندر یا آگ دے اندر جلن دے واقعات بھی سامنے نے. مگر میرے آقا علیہ السلام دی دعا اتنی پیاری، کنیاں پناواں اس دعا دے اندر موجود نے کہ اللہ میں پانی دے اندر ڈوب جاواں ان دے تو پناہ عطا کر دے. اے اللہ میں آگ دے اندر جلاں ایسی موت دا شکار ہوں، اللہ ان دے تو منو پناہ عطا کر دے. واعوذ بک ان یتخبط الشیطان ان یتخبط الشیطان عند الموت. میرے آقا علیہ السلام کی فرما رہے ہیں دعا دے اندر ہے اللہ مینوں پناہ عطا کر کہ موت دے ٹائم مینوں شیطان خبتی بنا دے وے، موت دے ٹائم شیطان میرے تے حملہ آور ہوئے. اے اللہ مینوں پناہ عطا کر دے، اللہ پناہ عطا کر دے کہ موت دے ٹائم شیطان میرے تے حملہ آور ہوئے. اور نالا کا فرمان دینے اناموت فی سبیلک مدبران. میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے واعوذ بک اناموت. اے اللہ میں تیرے کولو پناہ منگنا کہ میں میدان جنگ دے وچوں بھج کے فوت ہوواں. جنگ ہو رہی ہے تے ڈردا پیچھے نو بھج کے اللہ مینوں موت آ دے، اللہ ایسی موت تو بھی مینوں پناہ عطا کر دے. اور آخری الفاظ اس حدیث دے میرے آقا فرماندے نے واعوذ بک ان اموت لدیغا. اے اللہ مینوں پناہ عطا کر کہ کوئی جانور زہریلا مینوں ڈسے تے مینوں موت آئے. کوئی کٹن والا، کوئی ڈسن والا کوئی جانور ہوئے، اللہ مینوں ڈسے، مینوں کٹے، مینوں موت آئے، اللہ مینوں پناہ عطا کر. میرے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا اور ان دے اندر باقی چیزاں دے نال نال
موت دے ٹائم شیطان دے اس حملے تو کہ اللہ موت دے ٹائم شیطان حملہ کرے، اے اللہ میری حفاظت فرمائی۔ پناہ دے الفاظ اختصار نال، ورنہ حدیث دیاں کتاباں اگر بندہ پڑھے تو کنیاں پناہ دیاں دعاواں اور کس طرح پیاریاں دعاواں، کوشش کرو کہ بندہ تھوڑیاں چیزاں ایک ایک دعا کر کے انہوں نے یاد کرے اور اس موقع تے بندہ انہاں دعاواں نو پڑھے، انشاءاللہ اللہ ضرور پھر بندے دیاں حفاظتاں فرمان کے۔ اور ورنہ استعاذہ اندیاں چیزاں اندی تفصیل کتاب و سنت اندر بڑی موجود ہے، مگر ساڈا حق کی بند ہے انہاں چیزاں نو یاد کر کے اس موقع تے انہاں دعاواں نو پڑھیں گے، جدو پڑھیں گے انشاءاللہ پھر اللہ ضرور بندے دیاں حفاظتاں بھی کرن گے، اللہ اپنی عنایتاں نوازشاں ضرور کرن گے ادوں جدو بندہ اس مالک دے سامنے درخواست کرے گا، دعا کرے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو یہ چیزاں یاد کر کے اپناؤں دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی، مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اور یہ تھنے گونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے۔ اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ